اور کہنے لگے ایک طبقہ وہ ہے جو ضیاء الحق کا ذاتی باڈی گارڈ دستہ ہے، ذاتی محافظ دستہ، پرسنل باڈی گارڈز۔ کہنے لگے کہ اگر پولیس کا کوئی آئی جی ہے، وہ بیٹھا تو ہے، آئی جی ہے بہت بڑا، لیکن وہ اپنی جگہ پہ بڑی دور بیٹھا ہے۔ سندھ کا آئی جی سندھ میں بیٹھا ہے، پنجاب کا آئی جی پنجاب میں بیٹھا ہے، سرحد کا آئی جی سرحد میں بیٹھا ہے، اور بلوچستان کا آئی جی بلوچستان میں بیٹھا ہے، آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے۔ کبھی 2 4 3 مہینے کے بعد حکمران کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، ورنہ انہیں قربت حاصل نہیں۔ ان تمام ایجنسیز کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، لیکن جو قربت حکمران کے ذاتی باڈی گارڈ دستے کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ دستہ سفر میں بھی حکمران کے ساتھ ہوتا ہے، حضر میں بھی حکمران کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کی میز پہ بھی حکمران کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ عہدے میں تو چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پہ بھی حکمران کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض اوقات خفیہ میٹنگ میں بھی حکمران کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا دین کے بہت سے شعبے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو کے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی باڈی گارڈز ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی باڈی گارڈز ہیں۔ جس طرح ذاتی باڈی گارڈز کو انتہائی قربت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ان ذاتی باڈی گارڈ کو اس دنیا میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میسر ہوگی۔ ایک اور بات کہہ دوں، ذہن میں ابھر آئی۔ سیالکوٹ کے انوار ہال میں میں نے تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی، میں نے کہا سنو ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں، ناموس محمد کے پاسبانوں، یہ یقین رکھو انشاءاللہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھو انشاءاللہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور ہاں میں باوثوق کہتا ہوں ہم جہنم میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ جی نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا سنو، اس لیے کہ جہنم میں مرزا قادیانی ہوگا، جہاں مرزا ہوگا انشاءاللہ وہاں ہم نہیں ہوں گے۔ جہاں مرزا ہوگا وہاں انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا تانا دے گا ہمیں۔ اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے بڑی تقریریں کرتے تھے، بڑے جلسے سجاتے تھے، بڑے کمکمے لگاتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، اشتہار چھپواتے تھے، تقریریں کرتے تھے، کھانے پکاتے تھے، اور اپنے نبی کے لیے صبح سے لے کے شام تک اس دھن میں عشق رسول میں لگے رہتے تھے۔ اور بتاؤ دسو تو انو ملیا کی کیا ملا ہے تمہیں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم، محمد کا رب محمد کے لیے یہ تانا کبھی نہیں سنے گا، کبھی نہیں سنے گا۔ وہ ایک گستاخ رسول اللہ کو تانا دے اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت اپنی بساط کے مطابق کرتے تھے۔ بتاؤ تمہیں کیا ملا ہے؟ انشاءاللہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ دوستو یہ نسبت کی بات ہے۔ ایک آدمی، اس کے پاس اربوں روپے کے ہیرے جواہرات ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے، مدت کے بعد کہیں ملاقات ہوتی ہے۔ اربوں روپے کے ہیرے جواہرات ہیں، زمرد ہے، یاقوت ہے، لال ہے، اس کا شوق ہے، اور یہ اس کی ساری زندگی کی پونجی اور اس کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اب یہ آدمی نے اپنے ہیرے جواہرات کے اس کو بینک میں جمع نہیں کرا رکھا، اس کے اپنے پاس ہے، وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے اس کو۔ اب اس شخص کو 6 مہینے کے لیے انگلینڈ جانا پڑ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اپنے یہ ہیرے جواہرات، اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کس کی حفاظت میں دے کے جاؤں، کس کے سپرد کروں جو اس کی حفاظت صحیح طریقے سے کر سکے تاکہ مجھے واپس مل جائے۔ اب وہ ایک آدمی، ایک دوست کا نام لکھتا ہے
اور کہتا ہے یہ میرا دوست بھی ہے، میرا کزن بھی ہے، نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اس کے سپرد کر دیتا ہوں۔ پھر شک کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ دھوکہ کر جائے، نام کاٹ دیتا ہے۔ پھر دوسرے کا نام لاتا ہے، کہتا ہے میں یہ بچپن میں میں اور یہ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک اکٹھے پڑے ہیں، میں نے اس کو کبھی بددیانتی کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی کو دجل و فریب دیتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، بڑا ہی اچھا آدمی ہے، اس کے ثبوت کر دیتا۔ پھر تیسری اس پہ بھی شک آتا ہے یہ کہیں دھوکہ نہ کر دے، اس کا نام بھی کاٹ دیتا۔ پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، حتیٰ کہ ساری رات ایک آدمی کو سلیکٹ کرتے ہوئے وہ پوری رات گزار دیتا ہے، اور اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگتی ہے تو وہ آخر ان ناموں میں سے ایک نام پہ ٹک کرتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز دے کے جا رہا ہوں۔ دوستو اب یہاں پہ رک کے ذرا سوچئے، اس شخص کی سب سے قیمتی چیز اس کے ہیرے جواہرات تھے، اس نے حفاظت کے لیے آدمی ڈھونڈنا تھا، تو اس نے کتنا کڑا انتخاب کیا، کتنے امتحان سے گزرا، کس طرح اس نے آخر اپنے ذہن کو کنگال کے ایک آدمی کو سلیکٹ کیا، کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی متاع، سب سے قیمتی چیز تھی۔ تو دوستو اللہ کی سب سے قیمتی چیز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان کے تاج و تخت میں ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا ہے، اللہ نے ان کے تاج و تخت سے ختم نبوت کی حفاظت کروانی ہے۔ وہ شخص جو دنیا دار تھا، اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کرانی تھی، وہ کس کڑے انتخاب سے گزرا، کن کن لوگوں کے نام لکھے، کس کس کے نام کاٹے، آخر اس نے ایک شخص کا نام لکھا۔ اب اللہ نے اپنی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کرانی ہے، اللہ نے بندے منتخب کرنے ہیں، اس میں آپ کا نام آ جائے، میرا نام آ جائے، ہم سب کا نام آ جائے، تو بتائیں ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کائنات میں اور کیا ہوگا؟ یہ نسبت ہے ہماری، اس کام کرنے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور نسبت پتہ ہے کتنی زبردست چیز ہوتی ہے۔ مالی نے پھول توڑے باغ سے، مالی نے باغ سے پھول توڑے اور لا کر، شاہی باغ تھا، بادشاہ کی میز پہ رکھ دیے۔ پھول توڑ کے اس نے گلدستہ بنایا، اور گلدستہ بنانے کے لیے اس نے نیچے سے گھاس توڑی، گھاس کی رسی بنا لیتے ہیں، گھاس کی اس نے رسی بنائی اور پھولوں کو باندھ کے ان کا گلدستہ بنا کے گلدستہ دان میں جا کے اس کو سجا دیا۔ وہاں پڑی ہوئی میز گھاس سے کہتی ہے، اے گھاس تیری کیا حیثیت ہے؟ تجھے تو بکریاں کھاتی ہیں، بھینسیں کھاتی ہیں، تو بادشاہ کے کمرے میں آ گئی ہے۔ یہ تو پھول ہے، یہ تو بادشاہ کے کمرے میں روزانہ سجدت کے ساتھ آتے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے بکریوں کی خوراک کہ تو بادشاہ کے کمرے میں آ گئی؟ گھاس نے جواب دیا، او پگلی میز، یاد رکھ مجھے ان پھولوں کے ساتھ ایک نسبت ہے، اوپر پھول ہوتے ہیں، پھولوں کے قدموں میں میں ہوتی ہوں، اوپر پھول ہوتے ہیں، میں پھولوں کے قدموں میں رہتی ہوں، پھولوں کے قدمے کی وجہ سے مجھے سعادت ملی ہے کہ میں بادشاہ کے کمرے میں آ گئی ہوں۔ یہ نسبت ہے۔ آپ تحفظ ختم نبوت کا کام کر کے حضور صلاۃ والسلام سے اپنی ایک نسبت قائم کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کو بے وضو چھوا نہیں اجازت نہیں ہے، بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، اور فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف وہ جگہ نہیں جہاں قرآن کے حروف ہیں، جو حاشیہ ہوتا ہے نا ساتھ سفید، سمجھے میری بات، حاشیہ ہوتا ہے نا جہاں پہ قرآن لکھا نہیں ہوتا، فقہا نے کہا کہ وہ سادہ کاغذ جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا اس کو بھی بغیر وضو چھونے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے۔ پروردگار کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری کتاب جہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو فالتو کاغذ لگا ہوا ہے، لوگوں اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ مت لگا۔ یہ نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
یہ نسبت ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے دوستو، آپ بازار جائیں اور مٹھائی کا ڈبہ لیں، مٹھائی دینے والا گتے کا بھاری سا ڈبہ لیتا ہے، اس میں مٹھائی ڈالتا ہے اور اسی میں ڈال کے تول دیتا ہے۔ وہ ڈبہ اس کا اچھا خاصا وزن ہوتا ہے، لیکن کنجوس سے کنجوس گاہک جو ہوتا ہے وہ بھی اس پہ اعتراض نہیں کرتا، وہ بھی اس پہ اعتراض نہیں کرتا ہے۔ وہ ڈبہ مٹھائی کے بھاؤ بکتا ہے، مٹھائی کے ساتھ تلتا ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا۔ مٹھائی تو میٹھی ہے، رسیلی ہے، کچھ ذائقہ ہے، وہ ڈبہ تو کڑوا، اس کو تو چبانا کیا زبان پہ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن وہ مٹھائی کے بھاؤ بکتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے مٹھائی کے ساتھ ایک نسبت ہے، جہاں مٹھائی جاتی ہے اسی قیمت پہ بک کے میں بھی اس گھر میں جاتا ہوں۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جنگ یمامہ جب ہو گئی، جس میں 1250 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس بات کو اپنے لوح دماغ پہ رقم کیجئے، لکھیے، یہ ایک معیار ہے۔ جنگ یمامہ ہو گئی، ختم ہو گئی، تو ایک دن صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ عمر فاروق صدیق اکبر سے کہنے لگے، ابو بکر آج تو میرے ساتھ ایک سودا کر لے، آج تو میرے ساتھ ایک سودا کر لے۔ ابو بکر نے کہا، عمر کون سا سودا؟ کہا عمر، کہا ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ غور کیجیے، عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور اپنی زندگی کی صرف 2 نیکیاں دے دے۔ نیکیوں کی پہچان ہے، جس طرح جواہرات میں مختلف قیمتیں ہوتی ہیں، اس طرح بھی نیکیوں کی بھی اپنی اپنی قیمتیں ہوتی ہیں۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے اپنی 2 نیکیاں دے دے۔ کہا کون سی نیکی؟ عمر نے کہا ایک دن کی نیکی، ایک رات کی نیکی۔ کہا رات کی نیکی کون سی؟ کہا جب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج چراغ ختم نبوت کو گل کر دینا ہے، تو انہیں نکال کے غار ثور میں لے گیا تھا۔ رات کی وہ نیکی دے دے۔ کہا دن کی نیکی کون سی؟ کہا جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو تو نے اس کی سرکوبی کے لیے، اس کی مرمت کے لیے، اس کے قتل کے لیے لشکر روانہ کیا۔ وہ دن کی نیکی دے دے۔ میرے دوستو، اپنی عقلوں کو روک کر ذرا غور کیجئے، ان دونوں نیکیوں کا تعلق محدثین نے لکھا کہ ان دونوں نیکیوں کا تعلق نہ نماز سے ہے نہ روزے سے ہے، اور اس کے بدلے عمر کیا دے رہا ہے؟ اپنی ساری زندگی کی نیکیاں، کہ مجھے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگ مانگ کے مانگا ہے، اپنی جھولی پھیلا کے مانگا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی، ابو بکر وہ نیکی بھی لے لے۔ میں جتنے غزوات میں شامل ہوا وہ نیکیاں بھی لے لے۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی وہ بھی لے لے، جو جہاد کیے، جو بھی غرض کے نیکیاں کی ابو بکر سب لے لے، اپنی یہ 2 نیکیاں دے دے۔ محدثین کہتے ہیں ان دونوں نیکیوں کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ زکات سے ہے، نہ دیگر عبادات سے ہے۔ دونوں نیکیوں کا تعلق تحفظ ختم نبوت اور تحفظ نبوت رسالت سے ہے۔ پہلے دن کفار نے خاتم النبیین کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جنگ یمامہ کے موقع پر کفار نے تاج و تخت ختم نبوت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ثابت ہوا کہ محبت رسول اور غیرت رسول دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔
हमें चाहिए अपनी जिंदगी के कुछ औकात 24 घंटे होते हैं दोस्तों। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी के 24 घंटों में से कम 1 घंटा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए वक्फ करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, मुजाहिदीन खत्म नबूवत जिंदाबाद। 24 घंटों में से 1 घंटा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए वक्फ करें। कादियानी अपने झूठे नबी के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, जुटे रहते हैं। सवाल यह है कि हमने अपने सच्चे नबी के साथ क्या वफा की है। हमें भी चाहिए कि हम अपने घर बार में अपने अहलो अयाल में खत्म नबूवत का पैगाम पहुंचाएं, लोगों को इस बात को समझाएं, बताएं कि फितना कादियानियत क्या है। लोग नहीं जानते और लाइल्मी की वजह से बहुत से लोग कादियानी हो रहे हैं। मेरे मोहतरम इस्लामी, ये उस नबी की इज्जत और नामूस का मसला है जिसके हाथ आधी रात को दुआ के लिए हमारे लिए उठते थे और वो हाथ आंसुओं से भर जाते थे। उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ होती थी। मुसलमानों, उन उठे हुए हाथों और उन बरसते हुए आंसुओं को याद करो जो तुम्हारी मोहब्बत में बहाए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको हमारे साथ इतनी मोहब्बत है, इतनी अकीदत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मतियों, सुबह उठो तो जूता